اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات دوسری آیات کی تفسیر کے کام آتی ہیں، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ جو نستعین کا لفظ ہے، اسی لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی اور جگہوں پر بھی کیا ہے، جن میں سے دو آیات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دونوں آیات سورہ بقرہ کی ہیں۔ کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں یہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک یہ ایک بہت بڑا کام ہے سوائے ان کے کہ جو خشیت والے لوگ ہیں، جو خشیہ رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کام بڑا نہیں ہے، ادروائز یہ کام بہت بڑا اور بڑا مشکل ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین یہاں پہ آ گیا واستعینوا، کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہاں پر طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تم سورہ فاتحہ میں مجھ سے مانگ رہے ہو نستعین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا اور تمہیں نماز قائم کرنی پڑے گی، اور یہ دونوں کام کرنا بہت مشکل ہے سوائے ان کے کہ جو خاشعین میں سے ہیں۔ اب وہ خاشعین میں سے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی اگلی آیت میں، آیت نمبر 46 میں بتایا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی کہ اگر تم خشیہ اپنے اندر لانا چاہتے ہو، اللہ کا خوف لانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے پھر دو شرائط ہیں، یا دو طریقے سے وہ آتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خشیت والے وہ لوگ ہیں جو کہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ان کو دو چیزوں کا یقین ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور دوسری جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، یعنی کہ یوم القیامت کا ان کو یقین ہے۔ وہ لوگ اپنے اندر خشیہ پیدا کر سکتے ہیں کہ جن کو اس چیز کا یقین ہو۔ تو اگر آپ کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف کم ہے، تو اللہ کا خوف بڑھانے کے لیے اپنے اس ایمان پر کام کیجئے کہ اللہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونے والی ہے اور قیامت کا دن آنے والا ہے، اور آپ نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سے مدد لینے کا طریقہ بھی بتایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور یہ صبر اور نماز تم کس طرح قائم کرو گے کہ اگر تم میں خشیہ ہوگا، اور خشیہ کس طرح ہوگا؟ خشیہ اس طرح ہوگا کہ جب تمہیں یقین ہوگا کہ تم نے اپنے رب کی طرف سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو تب تمہیں خشیہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ آپ کا ایک ایمان والے کا ایک کریکٹر بلڈ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایک دم آپ میں صبر نہیں آنا، ایک دم آپ کی نماز اس کوالٹی کی قائم نہیں ہونی کہ جو کہ ایک مومن کی شان ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو خشیت چاہیے، اور خشیہ اللہ کا خوف کس طرح آئے گا کہ آپ میں پہلے یہ کانسیپٹ اور یہ ایمان سٹرونگ ہونا چاہیے کہ یار ابھی میں مرا تو میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب آپ کا وہ کانسیپٹ سٹرونگ ہوگا، پھر آپ خاشعین میں سے ہوں گے۔ جب آپ خاشعین میں سے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے صبر بھی قائم کرنا آسان ہوگا اور نماز بھی قائم کرنا آسان ہوگی۔ سملرلی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک اگلی آیت جو کہ سورہ بقرہ میں ہی ہے، جو کہ آیت نمبر 153 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز تھوڑی سی کلیئر کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ آیت اتنا حصہ تو پہلے بھی آ گیا تھا۔ اگلی آیت جو اگلا حصہ ہے اس میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جہاں پہ کوئی لفظ خاص طور پر استعمال نہیں کیا گیا ہوا، ہمیں وہ بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دو کریکٹرسٹکس کا ذکر کیا ہے کہ مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ،
لیکن اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین کہ نماز والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ ایک کانسیپٹ تھوڑا سا مل رہا ہے کہ صبر جو ہے وہ ایک ایسے درجے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو ڈائریکٹ منسلک کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور صبر کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والا ہے اس کا اجر کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ اللہ اپنی طرف سے اجر دے گا، کیونکہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں تو فرشتوں کے پاس ایک ریکارڈنگ کا سسٹم ہے کہ وہ اس کے بدلے نیکیاں دیتے ہیں، لیکن صبر کی نیکیاں کا ریکارڈ کیا ہوگا وہ اللہ ہی دے گا، کیونکہ وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ایک بندے نے کیا صبر کیا۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ صبر کرنا نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل ہے۔ بہت سے منافقین ایسے تھے اور ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن صبر کرنا ان کے لیے زیادہ مشکل ہے، اور صبر کا جب پیمانہ آتا ہے تو وہاں پر مومن اور منافق کا امتیاز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کچھ الفاظ یوز نہیں کرتے، ہمیں وہ غور کرنا پڑتا ہے ان کے لیے، تو یہاں پہ اللہ نے مصلین کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صابرین کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ وہ ایاک نستعین، اور پھر ایاک نستعین کی تفسیر میں جو کہ قرآن پاک ہی کی دوسری آیات سے ہمیں ملتی ہے کہ استعینوا آیا ہے بالصبر والصلاۃ، اور صبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیول اونچا دیا ہے، اور صبر حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک فارمولا دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صبر اور نماز وہ قائم کر سکتے ہیں جن میں خشیہ ہو اللہ کا، اور خشیہ قائم کرنے کی ریکوائرمنٹ وہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جب ہم قرآن کو اس کی باقی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ہمیں قرآن کی ایک لذت ہے وہ پھر محسوس ہوتی ہے، اور ہم اس سے زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔